علی کشمیر بابا الفدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سرزمین ہزارہ ضلع منصیرہ تحصیل بالاکوٹ کے نوائی قصبے کنیلا میں آباد روانی خاندان سے ہے۔ آپ نے 9 عمری میں ہی اپنی والدہ حضرت مائی حلیمہ صاحبہ کے حکم کے مطابق ہزارہ سے کشمیر کا سفر شروع کیا۔ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے جناب کوٹلی تشریف لے آئے اور تاحیات کوٹلی میں مقام فیض آباد ریاں شریف کو شرف سکونت بخشا۔ یہاں قیام پذیر رہتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا۔ جناب بابا جی کی حیات کے دوران یہ معمول تھا کہ وہ موسم سرما کے 6 ماہ ادھر اور موسم گرما میں اپنا مال و یال لے کر وادی نیلم کالا جندر کے مقام پر چلے جاتے۔ جناب کے خاندان کو باجی اور میاں دو القاب سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ ہزارہ اور کشمیر کے بلائی علاقوں میں صحابہ کرامت لوگوں کو ادب کے طور پر باجی اور میاں کے لقب دیے جاتے تھے۔ حضرت بابا جی نے پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کو اپنے روانی فیض سے نوازا، اس لیے آپ کو والی کشمیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے 8 اپریل 1950 میں وصال فرمایا اور فیض آباد ریاں شریف میں آپ کو مدفون کیا گیا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 7 اور 8 اپریل کو ہوتا ہے، مگر اس سال رمضان مبارک کی وجہ سے اس کا انعقاد پہلے ہی کیا گیا ہے۔ 18 مارچ کو عرس مبارک کی تقریب کا آغاز ہوا۔ رات بال محفل ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہے گا اور 19 مارچ دن 1 بجے اختتامی دعا ہوگی، جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے عقیدت مند شرکت کریں گے۔ عرس مبارک کی اختتامی دعا سجادہ نشین دربار عالیہ فیض آباد ریاں شریف باجی جنید قاسم صاحب فرمائیں گے۔ اقدس بالاکوٹ میں موجود ہے، چونکہ سلسلہ ولایت جو ہے وہ بابا جمال ولی سے شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ ولایت شروع ہوا اور اسی طرح ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ باجی الفدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ تو آپ کی ڈیوٹی جو ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مائی حلیمہ صاحبہ جو تھی، انہوں نے خطہ کشمیر کے لیے آپ کو جو ہے وہ بچپن میں روانہ کیا۔ تو آپ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ڈیرا ڈالا، اور چونکہ آپ کا جو سلسلہ تھا وہ مال مویشی کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، تو یہاں سے آپ جو ہے وہ سفر کا آغاز ہوتا تھا اور مقبوضہ کشمیر سے ہوتے ہوئے آپ وادی نیلم اور پھر وادی کاغان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے چونکہ آپ کو والی کشمیر بھی کہا گیا کہ یہاں سے لے کے بمبر سے لے کے جیبی تک جو ہے وہ آپ کے مریدین عقیدت مند اور آپ کی بیٹھکیں جو ہے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، اور اس سفر کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ہر جگہ میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو والی کشمیر کہا گیا۔ جی سرکار، یہ جو باجی الفدین صاحب کے جو پیر مرشد ہیں، ان کا جو مزار ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ جی، بابا جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے بھی جیسا آپ سے ذکر کیا، ان کا مزار اقدس جو ہے وہ بالاکوٹ خاص بٹکر شریف جو قبرستان، وہاں پہ ان کا مزار اقدس جو ہے وہ موجود ہے۔ وہاں پہ بھی عقیدت مندوں کا جو ہے وہ جانا آنا وہاں پہ بھی لگا رہتا ہے، اور وہاں پہ بھی بھرپور جو ہے وہ سلسلہ ولایت اور فیوز و برکات جو ہے وہ جاری ساری ہیں۔ یہ سرکار، باجی الفدین صاحب 1950 میں وہ وصال پا گئے، اس کے بعد باجی میاں ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے نانا حضور جو تھے وہ سجادہ نشین اول، اور ان کے بعد صاحبزادہ میاں باجی قاسم رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دوم، اور ان کے بعد اب جو میاں غلام جنید صاحب جو ہیں وہ سجادہ نشین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر ضلع کوٹلی کے اندر یہاں پر فیض آباد ریاں شریف ہے، اسی کے ساتھ دربار عالیہ جو بڑالی شریف ہے، وہاں پر بھی آپ کا یہ سلسلہ؟ جی بالکل، وہاں پہ بھی صاحبزادہ میاں غلام قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ میاں غلام جمعہ صاحب جو تھے ان کے صاحبزادے، اور باجی الفدین صاحب کے جو ہیں وہ صاحبزادے تھے میاں جمعہ صاحب، اور اس طرح جو ہے وہ باجی الفدین صاحب کے پوتے رشتے میں، تو وہ ان کا مزار اقدس جو ہے وہ بڑالی شریف میں موجود ہے۔ برصغیر میں اگر دیکھا جائے تو باجی الفدین اور اولیاء کرام جو ان کا ایک بڑا اگر کہا جائے نیٹ ورک ہے کہ آزاد کشمیر اور برصغیر میں، تو باجی الفدین صاحب کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا بھی ہے، اور جو عقیدت مند ہیں، جو زائرین ہیں، ان کے بارے میں ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، مزار کے ساتھ دیگر جو سلسلے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ خاص کر آزاد کشمیر اور ضلع کوٹلی کے لیے ایک خاص رحم و کرم ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ ہمارے خطہ کشمیر کی
بالخصوص خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ قبلہ والی کشمیر آرام فرما ہے. آپ کی چونکہ کرامات میں اگر میں ایک کرامت شامل کر دوں، وہ مفتی عبد الغنی الازہری صاحب جو مقبوضہ کشمیر میں تھے، بڑے ایک عالم، اور اب یوں سمجھیے کہ جیسے ایک اپنے وقت کے جو ہے وہ جید عالم جو ہے ان کی اس طرح کی اہمیت تھی. تو وہ ان کی زبانی میں نے ان کی کرامت کچھ دن پہلے جو وہ سنی، وہ بھی ابھی وصال فرما چکے ہیں کچھ دن پہلے. انہوں نے فرمایا کہ قبلہ باجی الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ شروع سے جو ہے وہ مفتی عبد الغنی الازہری مرحوم ہیں، جو ان کے آباء و اجداد کا جو پیری مریدی کا جو سلسلہ تھا وہ باجی الف دین صاحب کے ساتھ تھا. تو وہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچہ تھا چھوٹا، تو باجی صاحب ہمارے گھر چلے گئے، وہاں پہ گئے اور انہوں نے مفتی عبد الغنی صاحب یہ چھوٹے بچے تھے، انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی جو اپنی زبان تھی جو ان کے منہ میں رکھی، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ اس مفتی عبد الغنی صاحب کے جو والدین تھے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ انہیں جو ہے وہ پڑھائیں، دین کی تعلیم دیں، اور ان کی جو دین کی تعلیم ہوگی وہ پوری دنیا میں مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے وہ اس کا فیض جائے گا، یعنی وہ اتنے دور تک پھیلے گی. تو وہ پھر اس کے بعد مفتی عبد الغنی صاحب جو تھے وہ انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی. آج بھارت میں یو پی سے لے کے مقبوضہ کشمیر سے لے کر پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کا ایک نام گنا جاتا ہے. آج بھی ان کے مدارس چل رہے ہیں، اور دین کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ ناقابل فراموش ہے. تو یہ ہوتی ہے ایک ولی کی زندہ کرامت. چونکہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ زندہ کرامت کون سی ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے زندہ کرامت کوئی نہیں ہے کہ ایک اللہ کا ولی اس دور میں جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے ایک بات کی پیشن گوئی کرتا ہے ایک بچے کو دیکھ کے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا میں علم پھیلے گا. تو اس کا عملی طور پہ جو وہ ثبوت ہے وہ ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور آگے بھی آنے والی نسلیں جو ہے وہ ان کے ماشاءاللہ صاحبزادے ابھی اس پورے سسٹم کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور دور تک جو ہے دینی مدارس دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں جو ہے وہ لیکن ان کی تقریباً 1 ماہ یا اس کے قریب ہی عرصہ ہوا ہے ان کا جو وصال ہوا ہے. تو ہم نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے اندر بڑا ایک نیٹ ورک ہے جو یہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے وغیرہ اس طرح کا نظام وہ چلا رہے تھے. اور یہ یقیناً باجی الف دین صاحب کی جو کرامات ہے یہ واضح ہے کہ دین زندہ کرامت کے دین کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا تھا وہ سلسلہ آج بھی انڈیا کے اندر خاص کر وہ چل رہا ہے. بالکل یہی بات ہے، وہاں پہ بھی چل رہا ہے. اور ویسے بھی ہمارے آباء و اجداد کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں ان سب کا جو درس ہوتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ توحید اور رسالت، ہمیشہ توحید اور رسالت کے گنگوائے ہیں لوگوں کو. تو توحید اور رسالت پہ ہمیشہ زور دیا ہے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کا جو ہے وہ حکم دیا ہے ہمیشہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی غلامی کا درس دیا ہے انہوں نے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت آپ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی رونق ہے یہاں پہ، کتنی روحانیت ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں پہ درگاہ کے ساتھ ملکہ مدرسہ جامعہ غوثیہ قاسم العلوم جو 1992 سے یہاں پہ جو وہ رجسٹرڈ کام کر رہا ہے، اور اب اس میں جو ہے وہ درس نظامی کی باضابطہ طور پہ کلاسز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. اور یہاں سے چونکہ اولیاء اللہ کا ایک اصل مشن یہ ہوتا ہے کہ دین کو اور تعلیم کو اور اسلام کو عام کیا جائے، تو اس کا ہم عملی ثبوت جو ہے وہ اب یہاں سے اس درگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کی صورت میں، اسکول کی صورت میں جو ہے وہ یہاں سے لوگوں کو علم کی جو ہے وہ ایک علم کے ذریعے فیضیاب کیا جا رہا ہے. جی بالکل، بہت اچھے انداز میں باجی میاں ممتاز صاحب جو یہاں فیض آباد دربار عالیہ ریاں شریف باجی جنید صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ اچھے انداز میں باجی الف دین صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے.